प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक मुमताज़ मायनाज माहिर कानून जनाब जाहिद जावेद भट्ट साहब, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे आजिर और मजदूर के बाहमी ताल्लुक़ और कुछ कानूनी मामलात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुशामदीद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताइए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान ताल्लुक़ के सिलसिले में वासिर कम्युनिकेशन का क्या किरदार है? देखें जी, एक इसको कहते हैं आजिर और अजीर। एक मुलाजिम रखता है जो वो आजिर कहलाता है, जो अजीर होता है वो मुलाजिम होता है। इनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो कवानीन के तहत तय किए जाते हैं। पहले उसके बारे में पाकिस्तान में सर्टन कवानीन मौजूद हैं, आइन मौजूद है पाकिस्तान का। आइन का आर्टिकल 12(2) है, जिसके तहत अदालतों का क़याम किया गया है और उनके जो हकूक़ हैं और जो एम्प्लॉइज़ के फ़राइज़ हैं उनको एलेबोरेट किया गया है। ठीक है, तो उस पर इदारे पूरा उतरते हैं? ये पूरा उतरने और ना उतरने वाली बात तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि कवानीन पे कितना अमल दरामद होता है और कितना नहीं होता है। कवानीन पे अमल दरामद तो होना चाहिए जो मुलाजमीन रखते हैं। सबसे बड़ा जो आजिर है वो तो हुकूमत खुद है। बिल्कुल जी। ग्रेड 22 से लेके ग्रेड 1 तक, जो या 1 से लेके 22 तक समझ लें, वो तमाम जो मुलाजमीन है वो गवर्नमेंट खुद भर्ती करती है। उसके लिए छोटे महकमों में जो सरकारी महकमे हैं, स्कूल हो सकते हैं, कोई दूसरे महकमे हो सकते हैं, उनका एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है। पहले अखबारात में इश्तहारात दिए जाते हैं। ठीक है। महकमों में, मुख्तलिफ़ महकमों में बोर्ड्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए कितने मुलाजमीन दरकार हैं। फिर वो अखबार इश्तहारात होते हैं, उसके बाद उनके सर्टेन इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर वो मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं। जो बड़े ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनके लिए आपको पता है जैसे मुकाबले के इम्तहानात हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है सारी, ये भी हमारी मुलाजमीन है, गवर्नमेंट की मुलाजिम है और अवाम की उर्फ़-ए-आम में कहें नौकर हैं। अवाम उनके नौकर, ये अवाम की नौकर हैं। ये मुलाजिम होते हैं। लेकिन सर वो नौकर तो नहीं समझते, वो तो आवाम को समझते हैं। देखें, खुद ना समझे, मैं बात करूंगा कानून की। मुझे आपने कानूनी बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं तो वो बात करूंगा जो कानून के मुताबिक है। कानून के मुताबिक 1 ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक जितने मुलाजमीन हैं हुकूमत के, वो सारे हमारे नौकर हैं। वो हमारे लिए भर्ती किए जाते हैं, हमारे मामलात को देखने के लिए, उनको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए, उन प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं। तो 22वें ग्रेड जो ऊपर 16वें ग्रेड से ऊपर से 22वें ग्रेड है, वो मुकाबले के इम्तहानात के ज़रिए आते हैं। ठीक है। और वो बात की बात है कि उनको अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो निज़ाम बादशाही निज़ाम बन गया है। वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, तो और मगर वो हुकूमत और उसके अवाम के मुलाजिम हैं। सर आपने अभी एक बात की कि अगर किसी भी महकमे में मुलाजमीन की ज़रूरत होती है तो अखबार में इश्तिहार दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद बहुत से लोग अप्लाई भी करते हैं। एग्जैक्टली। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में रेफरेंस सिस्टम कितना बढ़ गया है या नहीं है कानून के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग? पहला जो जवाब है, रेफरेंस का निज़ाम जो है, फारसी निज़ाम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हम अपने सीधे रास्ते से हट चुके हैं, मिनहासुल मुसलमान भी और मिनहासुल एक कौम भी। अब अपने सीधे रास्ते से भटक गए हैं। लाइन में लगना हम पसंद ही करते, धक्कम पेल करके सबसे आगे जाना हम चाहते हैं कि हम जाके अपना काम पहले करवा लें। रिश्वत का बाज़ार गर्म है, पैसे दे के अब नाजायज़ काम करवा लेते हैं। तो जहाँ तक मुलाजमीन के भर्ती करने की बात है, वो जो हुकूमत जब भर्ती करती है उनको तरीक़ाकार कानून मौजूद है, मगर सिफारिश और अपने अक़रबा परवरी वो तो इस मुआशरे में, हमारे मुल्क में, बल्कि मैं समझूंगा कि बहुत से जो अच्छे मुआशरे हैं उनमें तो ऐसा मामला नहीं है। ना सिफारिश चलती है, ना रिश्वत चलती है। मगर बदकिस्मती है हमारी कि हमारे इस रीजन में, जो हम इंडो पाक कह लें, यहाँ पे रिश्वत और सिफारिश का निज़ाम पिछले कई दहाइयों से चलता आ रहा है और उसी तरह होता है। अब कोई अगर पोस्ट निकलती है, कोई 10 पोस्टें होती हैं, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि 10 पोस्टों के लिए इश्तहार आता है, उसके लिए 1-1 लाख लोग उसके लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और उसका फ़ायदा वही लोग उठाते हैं कि वो पहले डिसाइड करते हैं कि कितने मुलाजमीन चाहिए,
اس کے لیے پروسیجر تو اڈاپٹ کرتے ہیں، مگر جو لوگ میرٹ پہ بھرتی ہونے کے حقدار ہوتے ہیں، بڑی حد ہے، کوئی 10 میں سے ایک وہ رکھیں گے میرٹ پہ، اور باقی کوئی کسی ڈائریکٹر کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی بڑے سیاستدان کا رشتہ دار ہے، تو وہ اس طرح بھرتیاں ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان میں میرٹ پہ نظام چل پڑے اور میرٹ پہ لوگ بھرتیاں ہونی شروع ہو جائیں تو ہمارا ملک کا بہت سارا جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے سر، انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جا کے میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی؟ ایسا نظام کبھی آئے گا آگے؟ دیکھیں جی، بات تو بڑی، کیونکہ غریب کا بچہ تو غریب ہی ہے، غریب کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی پڑھ لے، اچھے گریڈز ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس سفارش نہیں ہے، وہ نوکریاں کہاں پہ کریں، کس طرح سے وہ اپنے گھر کو چلائیں؟ جی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب کا بچہ ہے اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو جو راستہ ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ مقابلے کا امتحان ہے، اس میں کچھ حد تک ابھی بھی شفافیت موجود ہے۔ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اس کو، اگر وہ اچھا ٹیلنٹڈ ہے اور اچھے گریڈ والا بچہ ہے اور سفارش رشوت نہیں ہے تو وہ اس طرف جا سکتا ہے۔ وہاں پہ کچھ نظام ابھی بھی باقی ہے۔ جب آپ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں اور اچھے مارکس میں اس کو کلیئر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، مگر آپ کی بات میں کسی حد تک یقین کروں گا کہ پھر اس کی بیک گراؤنڈ آڑے آ جاتی ہے۔ جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہاں جو انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب کا بچہ ہے، اس کا تو بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں انڈر پالیسی رولز۔ ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بندہ رکھنا ہی نہیں، یا وہ کوئی ایسا بندہ اس کو سائیکولوجیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے معیار کے مطابق پورا اترے گا۔ اور آج کل معیار معذرت کے ساتھ وہی ہے، غلامی والا۔ اگر آپ ہاں میں ہاں ملائیں گے بڑے افسر کے تو آپ اس محکمے میں، اس ملک میں ترقی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، غلامی ذہنیت نہیں ہے آپ کی، اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیگلیکٹ کر دیا جائے گا۔ سر، آپ معیار موقع دیے بغیر کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات آپ موقع دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سامنے والے کا معیار کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک بندہ بالکل فریش گریجویٹ ہے، فریش ماسٹر کر کے ہے، فریش آئی ٹی میں کوئی اسپیشلائزیشن کر کے ہے، تو اس کو سب سے جو برا سوال کیا جاتا ہے آپ کا تجربہ کتنا ہے۔ تجربہ ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجربہ ہوتا تو میں جہاں تجربہ لے رہا ہوں، جہاں کام کر رہا ہوں، تو پھر میں وہیں پہ جاب کرتا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کو خاص طور پہ جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو اسکلفل ہیں، ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور سفارشیں اور رشوتیں اور اقربا پروری جو ہے، آپ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیاست پہ دیکھ لیں، موروثی نظام چل رہا ہے، دفاتر میں دیکھ لیں، ایک محکمے میں میں نے دیکھا دادا بیٹا پوتا، اس کی آگے نسل کی نسلی، ایک ہی محکمے میں پتہ چلتا ہے دادا بھی اسی محکمے میں تھا، وہ بھرتی کرواتے جاتے ہیں اپنے ریٹائر ہونے سے پہلے، اپنا بیٹا، بیٹے کا آگے پوتا، اس طرح میرٹ بہویں بھی آ رہی ہیں۔ جی بہویں بھی آ رہی ہیں، اب تو بہویں بھی آنی شروع ہو گئی، بیٹیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا ان کا حق نہیں ہے، مگر ان کا حق بھی ہے، مگر میرٹ، لیکن کسی کا حق مار مگر کے کسی کا آنا حق یہ مار تو کے، سراسر غلط ہے۔ تو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ آئین میں نے بتایا نا، آئین تو موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، مگر ہم عمل کتنا کرتے ہیں اس پہ۔ میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں آخر میں مجھ سے جب پوچھتے ہیں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ہم سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں کس قانون کے تحت پیدا کیا گیا ہے، کس قانون کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے قوانین کا احترام کرنا ہے۔ تو ہم نہ معاشرے کے قوانین کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم اپنی زندگی کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں، نہ جہاں سے ہم آئے ہیں اس کے کہے ہوئے قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ ایز اے من حیث المسلمان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان قوانین کا احترام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لاگو کیے ہیں، ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا ایک حکم نہیں مانتے، تو ہم نے کیا معاشرے میں اپنے قوانین پہ عمل کرنا ہے۔ سر، مجھے یہ بھی بتائے گا کہ امپلائی کے قانونی حقوق کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے جو کہ ادائیگی کی نہیں جاتی؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں جو ملازمین ہیں، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے تو ملازمین وہ ہوتے ہیں جو حکومت بھرتی کرتی ہے سرکاری محکموں میں، ان کا ایک باقاعدہ میں نے آپ کو پروسیجر بھی بتا دیا ہے کہ وہ پہلے بورڈ بیٹھتا ہے، پھر اشتہارات ہوتے ہیں، پھر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ بڑے جو ہیں وہ 16ویں گریڈ سے اوپر ہیں،
گزٹڈ آفیسرز جنہیں کہتے ہیں ان کے لیے مقابلے کے امتحانات موجود ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ ادارے ہیں, انڈسٹریز ہیں, تو اس کے لیے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت نے آئین کے تحت فیڈرل سروس ٹریبونل بنائے ہیں جن میں ججز ہوتے ہیں, اور ان کے جو اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے سرکاری ملازم جس کو کوئی گریوینس ہے اور اپنے حقوق کے بارے میں اس کو خدشہ ہے کہ جو میرے محکمہ ہے میرے حقوق پورے ادا نہیں کر رہا, جو ایس او پیز جو مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تھا اس میں جو مجھے میرے حقوق بتائے گئے تھے ان کے مطابق وہ عمل پیرا نہیں ہو رہے, تو اس کے لیے وہ جو اگر فیڈرل کا ملازم ہے کوئی, دیکھیں نا گورنمنٹ دو قسم کی ہے نا ہمارے پاکستان میں, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور باقی صوبائی گورنمنٹس ہیں. اس طرح پنجاب سروس ٹریبونل بھی ہے, اس طرح سندھ سروس ٹریبونل بھی ہے, اور اس طرح باقی صوبوں کے. تو جو فیڈرل کا ہے وہ مرکز کے جو معاملات ہوتے ہیں ملازمین کے وہ دیکھتا ہے. تو کسی ملازم کو بھی اگر فیڈرل میں کوئی گریوینس ہے اپنے حقوق کے بارے میں تو وہ وہاں جا سکتا ہے اور وہاں پہ اب درخواست دے سکتا ہے, اس کو باقاعدہ سنوائی ہوتی ہے اور پھر اس کو باقاعدہ ریلیف دیا جاتا ہے. اسی طرح پنجاب سروس ٹریبونل ہے, پنجاب سروس ٹریبونل میں بھی اس کو اگر وہ کوئی گریوینس ہے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف تو وہ وہاں پہ جا کے اپنی درخواست پیش کرتا ہے اور اس کو قانون کے مطابق اس کو ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کا پھر اس کے جو حقوق ہے جو قانون میں موجود ہے اس کے بارے میں اس کا. یہ تو سرکاری ملازمین کے لیے ہو گیا. پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پہ جا کے وہ کمپلین کر سکیں, اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ سکیں؟ جی, جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو پرائیویٹ انڈسٹری کے علاوہ میں بتا رہا ہوں پرائیویٹ بہت سارے کمپنیز ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, اس میں اس کے لیے لیبر کورٹس موجود ہیں. اچھا, لیبر کورٹس بھی موجود ہے اس کے لیے, وہ لیبر ملازمین کے زمرے میں آتا ہے. تو جو پرائیویٹ ہیں پھر وہ لیبر کورٹس میں جاتے ہیں اور اپنی وہاں پہ درخواست دیتے ہیں, باقاعدہ ان کی بھی ویسی سنوائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک تیسرا شعبہ جو انڈسٹریل ملازمین ہوتے ہیں, اور انڈسٹریل ملازمین آپ کو پتہ ہے بھٹو دور میں یونین بازی بہت زیادہ ہوتی تھی. جب انہوں نے ساری صنعتیں اپنی نیشنلائز کر لیں, جو پرائیویٹ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی ساری وہ انہوں نے نیشنلائز کر لی, تو اس میں جو یونین تھی نا وہ یونین شروع سے وہاں پہ ہر محکمے میں محکمے کے اندر, جیسے اسٹوڈنٹس یونین تھی, کالج کے اسٹوڈنٹس کے حقوق کے حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں وہ نام نہاد یونین بازی جو تھی وہ صرف اداروں کو خراب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو جو وہ یونین بازی تھی نا وہ جو محکمے اور یونینز کے درمیان ریلیشنز ہوتے تھے, اس کے لیے ایک ادارہ ہے NIRC, نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن. اس کا بھی باقاعدہ ایک جج ہوتا ہے, پورا عدالت ہے باقاعدہ, اس کے ممبران ہوتے ہیں جو چھوٹے جج ہوتے ہیں, وہ ہر صوبے میں ہر ضلع میں وہ ان کے عدالت ہوتی ہے, وہ بیٹھتے ہیں. تو ان کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں انڈسٹری کے مالکان اور یونینز کے اور ملازمین کے درمیان, وہ پھر وہاں سے رجوع کرتے ہیں. تو عدالتیں موجود ہیں, قانون موجود ہیں سب کے حقوق کے لیے, مگر بات صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے فرائض کو پورا کریں. اگر ہم فرائض کو پورا نہیں کرتے اور اپنے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک جو بیلنس ہے نا وہ برقرار نہیں رہتا. سر مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ مثبت کلچر کو کس طرح سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے ملازمین کے لیے, اور کوئی ایک پیغام جو آپ ہماری حکومت کو, ہمارے ان اداروں کو دینا چاہیں جو سربراہان ہیں اور ان کے انڈر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہزاروں کی تعداد میں نہیں, پاکستان میں جو ملازمین ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ان کے سٹارٹ میں تو ان کے بھرتی کے مسائل ہوتے ہیں, وہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو میرٹ پہ بھرتی ہونا چاہیے. جب میرٹ پہ بھرتی ہوں گے, کام کرنے والے ہوں گے, جب وہ کام ادارے میں آئیں گے کام صحیح نہیں کریں گے تو ان کے حقوق پورے نہیں ہوں گے, وہ عدالتوں میں جائیں گے, جس کے لیے فیڈرل سروس ٹریبونل ہیں اور مطلب صوبائی جو جسے پنجاب سروس ٹریبونل وغیرہ وغیرہ ہیں, وہ تو ان میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان ریلیشنز کے علاوہ جو مثبت کلچر ہے وہ ہم اس طرح پروان چڑھا سکتے ہیں ان کا, امپلائز اور امپلائیز کا,
कि वो आपस में उनका रिलेशन जो है वो इतना अच्छा हो, कानून की अमलदारी हो वहाँ पे, अदारों के अंदर भी किसी के हकूक़ को गसब करने की कोशिश ना की जाए। जो मुलाजमीन वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा इशू होता है उनकी पेंशन का। जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए कितने दफातर के चक्कर लगाता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या फॉर्म भरता है, किस तरह जाता है, और फिर बाद में पेंशन के मसाइल, बूढ़ा हो जाता है वो बेचारा लाइनों में लगा होता है, धक्के खा रहा होता है, उसकी बेवा धक्के खा रही होती है। वो पेंशन का तरीक़ाकार अच्छा वज़ा करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि अपने मुलाजमीन के बारे में अच्छे प्रोग्राम बनाए, उनकी भर्ती के लिए मेरिट का सिस्टम निज़ाम बहाल किया जाए, और मुलाजमीन को चाहिए कि वो जिस अदारे में फिर जाएँ, अगर वो सिफारशी नहीं है तो, अगर वो सिफारशी हैं तो वो काम नहीं करेंगे, बस बैठ के तनख्वाहें खाएंगे। उनको भी चाहिए कि जिस अदारे से वो तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर रहे हैं, उस महकमे की फलाह बहबूद के लिए काम करें और उस अदारे के लिए तरक्की और तरवीह के लिए काम करें। तो वो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनके वो अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे तो उनको अच्छे उनके हकूक़ भी पूरे पूरे देंगे। ये ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है जो सबका फ़ैसला करती है। तो इसलिए पैगाम मेरा यही है कि आपस में रिलेशन इनके अच्छे होने चाहिए और नीयत नेक होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ काम करें तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। साबका असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जाहिद जावेद बट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।